میرے تمام سننے والے بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ آج ہم اپنی اردو کی قرآن اسٹڈی کے ساتھ حاضر ہیں۔ تو آج ہم اس کی آیت نمبر جو 28 ہے وہاں سے میں پڑھوں گی، پہلے انگلش میں اور پھر اس کا ترجمہ اردو میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ 7 ورس 28۔ ایگزامن آل انہیریٹڈ انفارمیشن، یہ اس کی ہیڈنگ ہے۔ آگے آیت ہے، They commit a gross sin, then say, We found our parents doing this, and God has commanded us to do it. Say, God never advocates sin. Are you saying about God what you do not know? اب اس کا اردو میں ترجمہ ہے، اوپر ہیڈنگ کا ترجمہ ہے، وراثت میں ملنے والی تمام معلومات کی جانچ کریں۔ آگے آیت کا ترجمہ ہے، وہ گناہ کبیرہ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے والدین کو ایسا کرتے ہوئے پایا اور اللہ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ کہو، اللہ کبھی بھی گناہ کی حمایت نہیں کرتا۔ کیا تم اللہ کے بارے میں وہ کہہ رہے ہو جو تم نہیں جانتے؟ آگے آیت نمبر 29 بھی پڑھ لیتی ہوں۔ Say, my Lord advocates justice, and to stand devoted to him alone at every place of worship. You shall devote your worship absolutely to him alone. Just as he initiated you, you will ultimately go back to him. اس کا اردو میں ترجمہ ہے، کہو کہ میرا رب انصاف کی حمایت کرتا ہے اور ہر عبادت کی جگہ پر صرف اس کے لیے وقف ہو جانے کی۔ تم اپنی عبادت مکمل طور پر اکیلے اسی کے لیے وقف کرو، جس طرح اس نے تمہاری ابتدا کی تھی، تم بالآخر اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ یہ دو بہت ہی اہم آیات ہیں، کیونکہ ان دونوں آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ان کا حکم ہے کہ ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور اسی کے لیے ہم وہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم واقعی صرف ایک اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے، اس کے بارے میں یہ دونوں آیات ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں انسانوں کی، جو زیادہ تر انسان ہیں اس زمین کے اوپر، وہ اپنے آپ کو جس بھی مذہب سے اپنے آپ کو ان کا تعلق ہو یا وہ اپنے آپ کو نام دیں، تو اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ گناہ کبیرہ کرتے ہیں۔ گناہ کبیرہ کیا ہے؟ سب سے بڑا جو گناہ ہے نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا۔ شرک سے بڑا اور کوئی گناہ نہیں۔ تو وہ یہ بڑا گناہ کرتے ہیں اپنی عبادتوں میں، اپنی نمازوں میں، عبادت کی جگہوں کے اوپر، مسجدوں میں، جہاں وہ جو ان کی پریکٹسز ہے، جو وہ اس میں جس بھی جگہ کے اوپر وہ وہاں پہ ہوتے ہیں، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اکیلے ان کی عبادت نہیں کرتے، ان کو اکیلے نہیں پکارتے، کسی بھی ضرورت کے لیے ان کے ساتھ وہ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور یہ زیادہ تر میجورٹی انسانوں کی ایسا ہی کرتی ہے۔ اور پھر وہ گناہ یہی اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں فرمایا ہے، وضاحت سے بیان فرما دیا ہے کہ شرک سے بڑا اور کوئی گناہ نہیں۔ اور اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو آخری دم تک شرک کرتا رہے گا اور اس حالت میں مرے گا، چاہے اس نے ساری زندگی کتنے ہی نیک اور اچھے کام کیوں نہ کیے، وہ سب اس کے غارت ہو جائے گی۔ اور وہ مشرک کی حیثیت سے جو ہے وہ مرے گا، اس کی موت ہوگی، اور آگے اس کو معافی نہیں ملے گی، کیونکہ یہ وہ گناہ ہے جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں وضاحت سے فرما دیا ہے کہ اگر یہ تب تک جاری رہا اور تم لوگوں نے اپنی موت سے پہلے اس کی اصلاح نہ کی، تو تم جو ہے وہ تمہارا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔
تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 28 میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ یہ گناہ کرنے کے بعد اگر ان کو کہا جائے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کو مت کرو، اللہ تعالیٰ نے اس کو کرنے سے منع فرمایا ہے، تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں لیکن ہم نے تو اپنے والدین کو ایسا کرتے ہوئے پایا، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ پر نعوذ باللہ تہمت بھی باندھ دیتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتابیں نہیں پڑھی، اللہ تعالیٰ کا قرآن نہیں پڑھا، انہوں نے اپنے والدین سے جو سنا، جو ان کو کرتے ہوئے پایا، اپنے آبا و اجداد کو، دادا دادی، نانا نانیوں کو، اور وہ انہیں بغیر کسی جانچ پڑتال کے، بغیر قرآن کو جو اللہ تعالیٰ کی آسان سمجھنے والی کتاب ہے اس کو پڑھے، وہ ان کے نقش قدم پر چل پڑتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی صحیح راستہ ہے جو ہمیں ہمارے والدین جو ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں، اور وہ اس کی جانچ پڑتال قرآن سے نہیں کرتے، اور وہ اندھے طریقے سے کہ جیسے دماغ اور عقل سے فارغ ہوں اس طرح کے انسان بن کر وہ ان کی پیروی کرتے چلے جاتے ہیں، اور پھر کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہمارے والدین ایسا کر رہے ہیں، اور والدین بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین ایسا کرتے تھے اور نسلوں سے ایسا ہوتا آ رہا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے تو ہم ان کی اطاعت کر رہے ہیں، حالانکہ اگر وہ قرآن پڑھتے خود تو انہیں علم ہوتا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو یہ بہت بڑا جرم اس کو قرار دیا ہے، شرک کرنے کا جو عمل ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادات میں کسی اور کا نام لے کر اس کو جب لیتے ہیں تو وہ شریک کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو، تو یہ ان کو سمجھ بھی نہیں آتی ہے۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی لیے اس آیت میں ہی فرما رہے ہیں، کہو اللہ کبھی بھی گناہ کی حمایت نہیں کرتا، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کی طرف توجہ نہیں دیتے، نہ پڑھتے ہیں، اور وہ صرف اپنے والدین کی یا آبا و اجداد کی جو طریقے وہ چلے آ رہے ہیں ان کے اوپر اندھوں کی طرح جو ہے وہ زندگی بسر کرتے ہیں، جو نمازیں انہوں نے سکھائیں ویسے ہی نماز پڑھی، اور اس میں محمد، ابراہیم، ان کی آل اولاد سب کا ذکر، اسی طریقے سے وہ سارا جو ہے ان کی عبادات جو ہے وہ جو ہے وہ شرک سے بھر جاتی ہیں، کیونکہ وہ وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ واحد کی عبادت نہیں ہو رہی ہوتی، ان کے نام کے ساتھ اور لوگوں کو بھی بیچ میں لے آتے ہیں اور ان کی بھی عبادت ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ آگے 29 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہو کہ میرا رب انصاف کی حمایت کرتا ہے اور ہر عبادت کی جگہ پر صرف اس کے لیے وقف ہو جانے کی، یعنی کہ صرف جہاں بھی آپ عبادت کرو، صرف مسجدوں میں نہیں، ایک تو مسجدیں تو ہیں باقاعدہ، وہ ان کے علاوہ اگر آپ کسی زمین پر کھڑے ہیں اور اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، یا نماز کے علاوہ آپ کوئی ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، یا آپ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، اس میں اگر آپ کسی اور کا نام بیچ میں شامل کریں گے تو پھر وہ آپ صرف اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، آپ کسی اور کو بھی ساتھ لے رہے ہیں، اور وہ عبادت کی جگہ جو ہے نا وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے آپ لوگوں نے وقف نہیں کی، بلکہ اس میں آپ نے ان کے ساتھ شریک ٹھہرا کر اس عبادت گاہ کو خراب کر دیا ہے اپنی پریکٹس سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی ہی آیت میں فرما رہی ہیں کہ تم اپنی عبادت مکمل طور پر اکیلے اسی کے لیے وقف کرو، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اب اس سے واضح اور کیا آیت ہو سکتی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر عبادت کی جگہ صرف انہی کے لیے وقف ہو، اور تمہاری عبادت جو ہے وہ مکمل طور پر صرف انہی کے لیے وقف ہو، اس کے ساتھ اور کوئی بیچ میں نام، کوئی کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے واضح اور اتنے سادہ الفاظوں میں اور کیا انسان تک پیغام پہنچے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اگر پھر بھی انسان اس طرف نہیں پلٹتا، قرآن کو نہیں پڑھتا اور سمجھتا ہے جیسے شیطان نے بتا دی ان کو
پاگل بنایا ہوا ہے انسانوں کو کہ یہ آپ کو عالموں کے بغیر سمجھ نہیں آئے گی، یہ مشکل ہے، تو وہ پھر اس میں پڑے ہوئے ہیں، اس کے دھوکے میں، اور ویسے ہی اپنی زندگی جو ہے، جو اتنی قیمتی چانس اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، موقع دیا ہے، جو آخری موقع ہے، اس کو وہ جو ہے وہ گنوا رہے ہیں، اور اس کو اور اپنی زندگی کو جو ہے وہ انہیں معلوم بھی نہیں کہ کس طرف جہنم کی طرف وہ بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہی ہیں، جس طرح اس نے تمہاری ابتدا کی تھی، تم بالآخر اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ جیسے ہمیں پیدا کیا تھا، ہماری ابتدا کی تھی، ویسے ہی ہم دوبارہ اللہ اپنے مالک کی طرف ہی ہم سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ اب یہ جو دو آیات ہیں، ان سے ریلیٹڈ قرآن میں موجود اور آیات بھی ہیں۔ میں دو آیات اور اس کے لیے پڑھتی ہوں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 29 میں فرمایا ہے کہ ہر عبادت کی جگہ صرف اس کے لیے وقف ہونی چاہیے، اور مکمل طور پر ہماری عبادت اکیلے انہی کے لیے ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ سورہ نمبر 72، جس کا نام ہے سورہ جن، اور اس کی جو آیت نمبر 18 ہے وہ میں پڑھتی ہوں، پہلے انگلش میں، پھر اس کا رفلی میں ترجمہ کروں گی انشاءاللہ۔ انگلش میں ہے: The places of worship belong to God. Do not call on anyone else beside God. یہ جو عبادت کی جگہیں ہیں وہ اللہ سے تعلق رکھتی ہیں، ان کے اوپر کسی اور کا نام اللہ کے ساتھ مت پکارو۔ اب آپ دیکھیں، مسجدوں میں جائیں، آپ جہاں بھی جائیں، وہاں پر جب اذانیں ہو رہی ہیں تو اللہ کے ساتھ محمد کو بھی پکارا جا رہا ہے، اللہ کے ساتھ علی کو بھی پکارا جا رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ بیچ میں انہوں نے شامل کر لی ہیں، شریک کر لی ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی واضح طور پر یہ آیت ہے جس میں انہوں نے ان مزید وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے۔ پھر اس کے بعد میں ایک اور آیت ہے، وہ ہے سورہ نمبر 4 النساء، اس کی آیت نمبر ہے 36۔ اس کو میں پڑھتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا سٹارٹ ہے: یو شیل ورشپ گاڈ alone, do not associate anything with him۔ اس کا اردو میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں: تم صرف اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرو۔ تو اس سے زیادہ اور کیا آپ کو قرآن سے مزید وضاحت کی ضرورت ہے یہ سب پڑھنے کے بعد؟ اب دیکھیں تو ہر مسجد میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو اللہ کے ساتھ دوسرے سائڈ کے اوپر برابر میں محمد کا نام لکھا ہوتا ہے۔ ہر جو ہے وہ اذان میں اللہ کے ساتھ باقیوں کے نام لے کر پکارے جا رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہاں فرما دیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کا نام مت لو، عبادت کی جگہ جو ہے وہ صرف اکیلے اللہ کے لیے وقف ہونی چاہیے، کسی اور کو مت شریک ٹھہراؤ۔ پھر بھی انسان اس سے زیادہ اگر اس کو یہ چیزیں بھی سمجھ نہیں آتی ہیں تو پھر وہ واقعی ڈیزرو کرتا ہے اس دن جو فیصلے کا دن ہے کہ وہ جہنم میں جائے، کیونکہ اتنی واضح آیات کے باوجود اگر انسان اس طرف توجہ نہیں دیتا، اس کے ساتھ پھر قرآن کے ساتھ حدیثیں لے آتا ہے اور ان کی وضاحت دینا شروع کر دیتا ہے، تو پھر اس سے بد نصیب اور کوئی انسان نہیں ہے، پھر وہ واقعی ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائے۔ اب آگے جو ہے وہ میں آیت نمبر 30 پڑھتی ہوں، سورہ نمبر 7 کی۔ اس کی ہیڈنگ ہے Beware, they believe that they are guided۔ اس کی آیت جو ہے وہ اب میں پڑھتی ہوں: Some he guided, while others are committed to straying. They have taken the devils as their masters instead of God, yet they believe that they are guided۔ اب اس سے اور کھل کے وضاحت والی اور کیا بات ہوگی؟ آگے اس کا میں اردو میں ترجمہ پڑھتی ہوں کہ ہیڈنگ کا ترجمہ ہے: خبردار، وہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اب آیت کا ترجمہ ہے: کچھ کو اس نے ہدایت دی جبکہ دوسرے گمراہ ہونے کے مرتکب ہے، انہوں نے اللہ کی بجائے شیطانوں کو اپنا آقا بنا لیا ہے،
پھر بھی وہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس سے بڑھ کر وہی میں کہہ رہی تھی پہلے بھی کہ بڑھ کر بد نصیب اور کون ہے، کیونکہ جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان آیات کو نہیں پڑھا، نہیں سمجھا اور ان کے اوپر انہوں نے عمل نہیں کیا، تو ان سے بڑھ کر پھر بد نصیب اور کوئی بھی نہیں، کیونکہ ان لوگوں نے پھر اللہ تعالیٰ کی بجائے ان کی ہدایت کا جو انہوں نے راستہ بھیجا ہے زندگی گزارنے کے لیے، اس کی بجائے انہوں نے خود اپنے آپ کو جو ہے گمراہی کا راستہ وہ انہوں نے چن لیا ہے۔ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی چاہے اس میں غلط جو تعلیمات ہیں، چاہے وہ ان کی پیروی کر رہے ہیں، چاہے وہ حدیثوں کی پیروی کر رہے ہیں، چاہے وہ اپنے انہوں نے جو مولوی بنائے ہوئے ہیں ان کی جو علماء بنائے ہوئے ہیں ان کی پیروی کر رہے ہیں، اور وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی ان آیات کی بجائے کوئی اور تعلیم دے رہے ہیں، تو وہ سب کے سب جو ہے وہ پھر گمراہی ڈیزرو کرتے ہیں، کیونکہ وہ انہوں نے خود وہ راستہ اپنے لیے چنا ہے، وہ خود ان چیزوں کو انہوں نے اپنے لیے چنا ہے بجائے قرآن کی۔ تو وہ جب اس طرح کی چیزیں وہ چن لیتے ہیں تو انہیں معلوم بھی نہیں کہ دراصل انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بجائے شیطانوں کو اپنا آقا بنا لیا ہوتا ہے۔ وہ اس وقت شیطانوں کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں، ان کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جتنے بھی چیزیں ہیں یہ سب شیطانی ہیں، وہ سب ان جو اللہ کی اس قرآن سے آپ کو ہٹا کر اور راستے پر لے جائے، جو بھی چیز وہ شیطان ہے۔ تو لیکن ان کا پھر بھی یقین ہے کہ نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ہدایت یافتہ ہیں، ہم تو سیدھے راستے پر ہیں، ہم تو اللہ کی اتنی باتیں کرتے ہیں، ہم 4 فرض کی بجائے سنتیں بھی اور نفلیں بھی اور وتر بھی، ہم تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ بیچ میں ہم نے شامل کیا ہوا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں ہم تو اتنی عبادت کرتے ہیں، ہم اٹھ اٹھ کے نفلیں پڑھتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نہیں دیا، جن کی اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں ان کو یہ بات جو ہے ان کو حدیثوں سے ملی ہے، اور حدیثیں کیا ہیں؟ وہ حدیثیں جو ہیں وہ آپ کو قرآن سے ہٹاتی ہیں، وہ آپ کو اور تعلیمات دیتی ہے حدیث، وہ قرآن کی تعلیم نہیں دیتی ہے۔ اگر آپ کو قرآن کی تعلیمات چاہیے تو پھر تو آپ کو حدیثوں کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ قرآن تو مکمل ہے اور تفصیل کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، پھر آپ کو ان کی کیوں ضرورت پڑے گی؟ لیکن جو اس طرح بھاگتے ہیں وہ پھر شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ شیطان کی تعلیمات ہیں۔ آگے میں آیت نمبر 31 پڑھتی ہوں، اس کی ہیڈنگ ہے ڈریس نائسلی فار دا مسجد۔ O children of Adam, you shall be clean and dress nicely when you go to the masjid, and eat and drink moderately. Surely he does not love the gluttons. اب اس کا اردو کا ترجمہ ہے، جو ہیڈنگ ہے اس کا ترجمہ ہے مسجد کے لیے اچھے کپڑے پہنو۔ آگے آیت کا ترجمہ ہے، اے بنی آدم، جب تم مسجد میں جاؤ تو صاف اور عمدہ لباس پہنو اور اعتدال سے کھاؤ پیو، یقیناً وہ بیسار خوری کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز اس قرآن میں ایسی نہیں چھوڑی جو ہم انسانوں کو کے لیے ضروری ہے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں مینرز بھی وہ سکھا رہے ہیں کہ جب ہم مسجد میں جائیں، کہ مسجد جو ہے وہ جگہ ہے جہاں صرف اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے، اگر ایسی مسجدیں ہیں تو۔ جبکہ آج کے دور میں آپ کو اس ارتھ کے اوپر بڑا مشکل ہے کہ آپ کو کوئی ایسی مسجد مل جائے جو اکیلے واحد اللہ تعالیٰ کے لیے وقف ہو اور اس میں کسی اور کی عبادت نہ ہوتی ہو۔ بہت، مجھے تو کوئی نہیں ملی اب تک، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہوں دنیا میں کوئی ایک دو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ادھر حکم فرما رہے ہیں تمام انسانوں کو، بنی آدم کو، کہ جب تم مسجد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہی ہم جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، جب ہم ان کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا ڈائریکٹ رابطہ ہو رہا ہوتا ہے، ہم ان سے مانگ رہے ہوتے ہیں اپنی ہدایت اور اپنا سیدھا راستہ اور ان کی مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب مسجد میں جاؤ تو صاف اور عمدہ لباس پہنو، غلیظ کپڑوں میں مت جاؤ، غلیظ حلیے میں مت جاؤ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے ایک اور جو ہمیں ہماری اس کے لیے بھلائی کے لیے ہمیں بتا رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں
کہ جب تم کھاؤ پیو تو اعتدال کے ساتھ، یہ نہ ہو کہ بس کھاتے جاؤ اور جو ہے نا بسار خوری کے بعد میں آپ گندے جو ہے ڈکار دیتے پھر رہے ہیں، اور آپ کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور آپ بھاری فیل کر رہے ہیں اور سک فیل کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے انسان کو منع فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اعتدال میں کھاؤ، کہ نہ زیادہ نہ کم، کہ بالکل بھوکے رہ جاؤ، اور نہ ہی زیادہ کہ بالکل پھر تمہارے پیٹ جو ہے وہ پھٹنے لگے اور تمہاری جو ہے وہ طبیعت جو ہے وہ خراب ہو جائے۔ تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری ہی بہتری کے لیے قرآن میں جہاں اور بہت سے احکامات دیے ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے، اور یہ جو ہے اس پر عمل کرنے سے ہماری اپنی بہتری پیدا ہوتی ہے، ہمارے اپنے لیے، ہمارے اپنے لیے اس میں اچھائی ہے۔ اب آیت نمبر 32 جو ہے وہ میں پڑھتی ہوں، اس کی ہیڈنگ ہے انوویٹڈ پروہیبیشنز کنڈیم۔ اب آیت ہے Who prohibited the nice things God has created for his creatures and the good provisions? Say, such provisions are to be enjoyed in this life by those who believe. Moreover, the good provisions will be exclusively theirs on the day of resurrection. We thus explain the revelations for people who know. اب اس کا ہیڈنگ کا ترجمہ ہے اختراعی ممانتوں کی مذمت کی گئی ہے۔ آیت کا ترجمہ ہے کہو کہ اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے جو اچھی چیزیں اور اچھا رزق پیدا کیا ہے اس کو کس نے حرام کیا؟ کہو کہ اس طرح کی اچھی چیزوں سے وہی لطف اندوز ہوں گے جو ایمان لائے ہیں۔ مزید برآں قیامت کے دن اچھے رزق انہی کے لیے مخصوص ہوں گے۔ اس طرح ہم آیات کی وضاحت کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں آگے کی آیت بھی پڑھ لیتی ہوں، آیت نمبر 33۔ Say, my Lord prohibits only evil deeds, be they obvious or hidden, and sins, and unjustifiable aggression, and to set up beside God powerless idols, and to say about God what you do not know۔ اس کا اردو میں ترجمہ ہے کہو کہ میرا رب صرف برے کاموں سے منع کرتا ہے، خواہ وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ، اور گناہوں اور ناحق زیادتیوں سے، اور اللہ کے ساتھ بے اختیار شریک ٹھہرانے سے، اور اللہ کے بارے میں وہ کہنے سے جو تم نہیں جانتے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ جو انسان خود سے گھڑ کے انہوں نے بہت ساری چیزوں کو اپنے اوپر جو ہے وہ ممنوع کیا ہے، منع کیا ہوا ہے، اپنے لیے حرام کر دی ہیں ان چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ کی حلال چیزیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے پینے کے لیے، ہمارے استعمال کے لیے جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اور ہمارے لیے بھیجا ہے۔ انسانوں نے اپنی مرضی سے اس میں یہودیوں کی طرح، ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ یہودیوں نے بھی یہی کام کیا تھا اور اس کی انہیں سزا ملی تھی۔ اسی طرح سے اب مسلمانوں نے بھی بہت ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یہ کہہ کر کہ اپنے اوپر حرام کر دیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں منع کیا ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے فرما دیا ہے کہ کیا چیزیں ممنوع ہیں قرآن میں اور کیا چیزیں ممنوع نہیں۔ باقی سب چیزیں جو ممنوع نہیں ہیں وہ سب ہم انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں، ہمارے لیے پیدا کی ہیں۔ اور پورے قرآن کو آپ پڑھیں تو آپ کو اس میں پوری تفصیل کے ساتھ پوری وضاحت آپ کو ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں آیت نمبر 32 میں کہ اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے جو اچھی چیزیں اور اچھا رزق پیدا کیا ہے اس کو کس نے حرام کیا؟ اب بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مردوں کے لیے سونا حرام ہے، مردوں کے لیے سلک حرام ہے۔ اب یہ کہاں سے چیزیں آئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں کی۔ اسی طرح سے انہوں نے بہت سارے جو اللہ تعالیٰ کے رزق ہیں کہ بہت جو ادھر اسپیشلی نارتھ امریکہ میں جو مسلمان آتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ یہ گوشت حلال ہے یا حرام ہے، ہم نے اس ریسٹورنٹ سے کھانا ہے، اس ریسٹورنٹ سے نہیں کھانا۔
انہوں نے اپنے حلال اور حرام کے خود اپنے سے کوئی کرائٹیریا انہوں نے بنائے ہوئے ہیں دماغ میں، جن کے ذریعے سے وہ بہت ساری چیزوں سے محروم ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حلال فرمانی۔ ان کا خیال جیسے، اور بہت ساری جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، جیسے وہ چمڑا ہے، جو، اور اس سے جو میڈیسنس ہیں، یا اس سے جو انسان کی باڈی کی کیئر کی چیزیں ہیں، یا جو پرفیومز ہیں، یہ جتنی چیزیں، یہ ہینڈ بیگز، لیدر کے جو جیکٹس وغیرہ، یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ بہت ساری ہیں جو انسانوں نے اپنے اوپر خود ممنوع کی ہیں، یہ کہہ کر کہ نہیں یہ حرام ہے ان میں، یا پگ کی کوئی چیز ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ جو سور ہے، جس کو خنزیر بھی بولتے ہیں، اور پگ انگلش میں، کہ اس کی جو ہے وہ صرف آپ کو فیٹ انسانوں کے لیے، واضح طور پر فیٹ کا لفظ ہے، صرف وہ ممنوع ہے۔ باقی تو اللہ تعالیٰ نے کس، سوری فیٹ نہیں، آئی ایم سوری، میرے منہ سے غلط نکل گیا، اس کا گوشت، جی جو خنزیر ہے اس کا گوشت اللہ تعالیٰ نے ممنوع کیا ہے، فیٹ کو تو ممنوع نہیں کیا۔ فیٹ سے تو بہت ساری چیزیں بنتی ہیں جو انسان کی بہتری کے لیے ہوتی ہیں، اس فیٹ سے، اور اس کی جو کھال ہے اس سے چیزیں بنتی ہیں، جو انسان جن کو استعمال کرتا ہے اپنی لگژری کے لیے، اپنی آسائشوں کے لیے، لیکن صرف اور صرف اس کا گوشت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اور اس کے اوپر ہم نے پہلے اپنی پچھلی قرآن سٹڈیز میں بڑی وضاحت سے اس کی ہماری سسٹر نے تفصیل سے بتایا بھی تھا کہ گوشت جو ہے وہ کیوں منع ہے۔ سائنٹیفکلی اب تو اس چیز کی پتہ بھی چل گیا ہے کہ اس کا گوشت میں کیا چیز کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے منع کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف گوشت کا کہا، یہ نہیں کہا کہ پورا سور آپ کو منع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر وہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرما دیتے کہ یہ پورے کا پورا جو ہے نا خنزیر یہ منع ہے، انہوں نے کہا نہیں، اس کا گوشت صرف۔ تو بس ہم جو مومن ہے نا، وہ کہتا ہے میں نے سنا اور میں اطاعت کرتا ہوں، یہ ہے مومن کی صفت۔ وہ اس میں اپنی جو ہے نا دلیلیں نہیں دیتا ہے، اپنے آپ کو زیادہ اللہ تعالیٰ سے ذہین نہیں بنانے کی کوشش کرتا کہ میں جو ہے نا، نہیں میں زیادہ نیک بنوں گا اگر میں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ گوشت منع ہے، نہیں میں پورے سور کو منع کر دوں گا، اس کا زبان نام بھی نہیں لوں گا، میری تو زبان پلیت ہو جائے گی۔ کہاں سے یہ چیزیں آئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو اس طرح کی کوئی چیز اس میں اپنی قرآن میں اور اپنی آیات میں نہیں ان کو بیان کیا ہے۔ تو آگے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں کہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو کن چیزوں سے منع کیا ہے؟ صرف برے کاموں سے۔ 33 میں اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں، کہو کہ میرا رب صرف برے کاموں سے منع کرتا ہے، خواہ وہ تم ظاہری طور پر کر رہے ہو برے کام، یا تم چھپ کر رہے ہو، اور جو گناہ کرتے ہیں ان سے منع کیا ہے۔ گناہ کیا ہے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیے ہیں، ہم ان کی بجائے اپنے آباء و اجداد کی باتوں کو، یا اپنے لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر جب ہم چلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ہم ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، تو وہ گناہ ہے۔ اور ناحق زیادتیاں، یہ کسی کے ساتھ بغیر کسی وجہ کے اس کے ساتھ زیادتیاں جب ہم کرتے ہیں، اور اللہ سے، اور پھر آگے ہے کہ اللہ کے ساتھ بے اختیار شریک ٹھہرانا، جن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، وہ ہم پکڑ کے ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتے ہیں۔ کسی نبی کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو بھی ان تکلیفوں سے بچا سکتا جو اس کے مخالفین اس کے ساتھ کرتے تھے، یا ان کے ساتھ جنگیں کرتے تھے، یا ان کو اذیتیں دیتے تھے۔ کسی کے پاس نہیں تھا، نہ نبیوں کے پاس کوئی اختیار ہے، نہ یہ جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں ان کے پاس، جن کو یہ کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں ولی ہیں کہ کیا، نہ قبروں کے پاس کوئی اختیار ہے، کسی کے پاس کچھ اختیار نہیں سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی کے، سب طاقتوں کے وہ واحد مالک۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے منع کرتے ہیں کہ ایسی چیزوں کی طرف کو طاقتیں مت دو جن کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، سب طاقت میری ہے، ان کو تم پھر طاقت دے کے میرے ساتھ شریک ٹھہرا دیتے ہو، اور میرے بارے میں ہی وہ کہتے ہو
جو تمہیں علم بھی نہیں ہے، بغیر علم کے اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرتی ہیں کہ ہمیں اللہ نے یہ کہا، ہمیں اللہ نے یہ کہا، ہم صحیح ہیں، جو قرآن کی پیروی کرنے والے ہیں صرف وہ غلط ہے۔ تو اس طرح کی باتوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے بچو۔ آگے 34 میں پڑھتی ہوں، For each community there is a predetermined lifespan. Once their interim comes to an end, they cannot delay it by 1 hour nor advance it. ہر قوم کے لیے پہلے سے طے شدہ زندگی کا دورانیہ ہوتا ہے۔ ایک بار جب ان کی عارضی مدت اختتام کو پہنچتی ہے تو وہ اس میں سے 1 گھنٹہ کی تاخیر نہیں کر سکتے اور نہ ہی اسے آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس آیت میں کہ ہر قوم، ہر انسان، اس کی پہلے سے طے شدہ زندگی ہے۔ کسی کی اس کا اللہ تعالیٰ نے، ہم جب بھی انسان پیدا ہوتا ہے نا، وہ اپنے ہاتھ میں اپنی موت کا، اس کا کون سا وقت مقرر ہے، کون سا دن ہے، کتنی زندگی ہے، کون سا لمحہ ہے، وہ اپنا لے کے آتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو انویزیبل ہے۔ وہ ہر انسان کا، نہ تو کسی کی دعاؤں سے کسی کی زندگی بڑھ سکتی ہے، نہ کسی کی دعاؤں سے کسی کی زندگی کم ہو سکتی ہے، ایک لمحہ بھی اوپر نیچے نہیں ہوگا۔ تو وہ ہر انسان، ہر قوم کا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اور جب بھی یہ عارضی زندگی ہے، یہ عارضی دنیا ہے، یہ عارضی زمین ہے، جب بھی ہمارا وقت جو ہے یہ عارضی طور پر ہم یہاں آئے ہیں صرف اور صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف اور صرف آپ کو ساری پاورز دیتے ہیں، صرف اور صرف آپ کی واحد جو ہے آپ کو ایبسلیوٹ اتھارٹی آپ کی مانتے ہیں، اور کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں، ہم کسی کو کوئی طاقت نہیں دیتے۔ تو تب اس کے لیے جب ہماری، اگر ہم نے اپنی یہ جو عارضی جتنی بھی مدت ہے جو ہر کسی انسان کو معلوم نہیں کہ اس کے پاس کتنی ہے، اس میں اگر ہم نے اپنے آپ کو یہ ثابت نہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور، تو جب وہ ہمارا وقت آئے گا، اختتام کو پہنچے گی ہماری وہ مدت، تو پھر اس میں پھر نہ کوئی ایک لمحے کا بھی تاخیر نہیں ہوگی، اور کوئی جو ہے وہ اس وقت کسی کو نہیں بچا سکے گا۔ تو یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ریالٹی ہے انسان کی۔ تو میں آج کی اپنی جو اسٹڈی ہے اس کا اختتام کرتی ہوں یہاں پر آیت نمبر 34 کے اوپر، سورہ نمبر 7 کی، اور میرے اور بہن بھائی بیٹھے ہیں انشاءاللہ، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ بہت اہم آیتیں تھیں، تو وہ اگر ضروری سمجھیں گے تو وہ بھی ان آیات پر ریفلیکٹ کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ MashaAllah, sister. Praise God. ماشاءاللہ، تھینک یو، پریز گاڈ، Thank you, آل sir. پریزز گاڈ۔ MashaAllah, یہ جو 33 میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہو میرے رب صرف برے کاموں سے منع کرتا ہے، خواہ وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ۔ اگر لوگوں نے جو ایسے ماشاءاللہ بتا رہے تھے کہ اتنی ساری چیزیں لوگوں نے حرام کی ہوئی اپنے اوپر، اور لسٹ جو ہے وہ آن اینڈ آن اینڈ آن، جسٹ امیجن، تھوڑا سا ریفلیکٹ کریں ہم اپنے، ہم بھی جب ٹریڈیشنل اسلام میں تھے تو لسٹ اتنی لمبی تھی جو چیزیں منع ہیں، اور دوسری طرف لسٹ اتنی لمبی تھی جس میں بہت ساری چیزیں ہمیں کرنے کو کہیں گئی ہیں کہ یہ ایسے کرنا ہے، فلانا کام ایسے کرنا ہے، پانی سیدھے ہاتھ سے پینا ہے، بیٹھ کے پینا ہے۔ چلو بندہ پانی بیٹھ کے پی رہا ہے، اگر صحت کے حوالے سے سوچے، نیت پہ سب ڈپینڈ کرتا ہے، تو وہ ایک علیحدہ بات ہو سکتی ہے، لیکن ہم لوگ کرتے تھے نیکی کے حوالے سے کہ ہم بیٹھ کے پانی پئیں گے، تین سانسوں میں پئیں گے، اور اس طرح سیدھے ہاتھ سے پئیں گے، تو یہ سب نیکی کے خیال آتا تھا جو ہمیں بچپن سے ٹیچ کیا گیا ہے۔ لیکن ریالٹی یہاں پہ یہ ہے کہ انسان الٹا اپنے لیے گناہ کما رہا ہے، ٹو بی آنیسٹ ود یو، اور وہ ایسا سخت گناہ ہے کہ وہ شرک کا گناہ ہے، کہ کوئی بھی ایسی چیز ہم فالو کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دی، اور کوئی بھی ایسی چیز جس سے ہم اپنے آپ کو روکیں، کوئی بھی ایسے پاک کھانے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے سب حلال کیے ہوئے ہیں، ہم اپنے آپ کو روکیں
اور یہ سوچ کے کہ ہمیں اس میں نیکی مل رہی ہے، اس کا کمپلیٹ اپوزٹ ہمارا افیکٹ ہے. اور شیطان بیسیکلی ہمارے اوپر ہنس رہا ہوتا ہے کہ کس طرح اس نے ہمیں بیوقوف بنایا ہے. اور وہ دیکھ کے ٹو بی آنیسٹ ود یو اس کے تو مطلب کیا کیفیت ہوگی کہ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں یہ اتنی نیکیاں کما رہے ہیں، یہ ان کو پتہ نہیں، یہ تو شرک کر رہے ہیں بیسیکلی. اور یہاں پہ جو 33 میں جو ایول ڈیڈ کا ورڈ ہے نا، تو عربی میں جو الفواحش کافی اسٹرانگ ورڈ، صرف گناہ کا ورڈ نہیں یوز کیا، فواحشہ مطلب ہائر لیول کے جو گناہ ہے نا، اس کی بات آئی. تبھی انگلش میں بھی جو ورڈ ہے وہ ایول ڈیڈس، ناٹ جسٹ بیڈ ڈیڈس. ایول از دا ہائیسٹ فارم آف، جو ہائیسٹ کیٹیگری میں کہنا چاہیے برے کام میں. اور اس کے اندر ہی دیکھیں وہ آ رہا ہے ورڈ، اسی 33 کے اندر ہی آ رہا ہے ٹو سیٹ اپ beside God powerless idols، کہ اللہ کے بارے میں اللہ کے ساتھ بے اختیار شریک ٹھہرانا. اور یہ ہو گیا شرک آپ کا. اور یہ دیکھیں انہی آیتوں کے بیچ میں یہ سارا کچھ آ رہا ہے. اس سے پہلے اور اس سے آگے دیکھیں کوئی یہ بات نہیں کہ 33 آیت نمبر 33 جو وہ ٹاپک چینج ہو گیا ہے. ہم سیم ٹاپک کے اوپر بات کر رہے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ کھانے کے حوالے سے، چیزوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز انسان فالو کرے جو اللہ نے نہیں کی، اور کسی چیز سے روکے جو اللہ تعالیٰ نے نہیں روکی. تو یہ ساری چیزیں وہ ایک ہی کیٹیگری میں آ جاتی ہیں. سورہ نمبر 33 ایول ڈیڈس، اور اسی ورس کے اندر ہے یہ ساری جو مطلب جو ہائر لیول کی جو بیڈ ڈیڈز آپ کہہ لیں کہ انجسٹیفائبل ایگریشن کسی کے اوپر کرنا. یہ بہت سیریس معاملہ ہے. کسی کے اوپر آپ نے زبردستی کیا، گناہ، ظلم کیا، انجسٹیفائبل. آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کیا تو آپ ایکول لیول پہ اپنا بدلہ چاہو تو لے سکتے ہو، لیکن آپ نے انجسٹیفائبل اس کے اوپر ظلم کیا، ویری ہائی ڈگری ایول ڈیڈ، اور اس کے ساتھ پاور لیس آئیڈلز، یہ ہو گیا آپ کا شرک. یہ بہت ہی سیریس بات ہے، کیونکہ ایک دم سے دیکھیں 34 کیا کر رہی ہے یہاں پہ، آیت نمبر 34 کو آپ دیکھیں، وہ کیا اللہ تعالیٰ کوئی ٹاپک چینج کر رہے ہیں؟ ہم سیم ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ معاملہ بہت ہی سیریس ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے وارننگ کیا دی ہے. اگر جیسے کوئی شخص برا کام کر رہا ہو نا، تو آپ اس کو بولو گے نا تمہارے پاس بس یہ تھوڑا سا ٹائم ہی ہے اس کام کو کرنے میں، تو چلو ٹھیک ہے، عیاشی کر لو، لیکن کہ تمہارے پاس انفینٹ ٹائم نہیں ہے. تو 34 میں بات کیا ہو رہی ہے کہ دنیا میں ہمارا جو دورانیہ ہے وہ بہت ہی طے شدہ ہے. اور جب وہ ایک بار اس کی مدت ختم ہو جاتی ہے، میں 34 کا اس کی رفلی ورڈنگ پیرافریزنگ کر رہا ہوں، مدت جب ختم ہو جاتی ہے تو نہ ایک گھنٹہ آگے نہ ایک گھنٹہ پیچھے بیسکلی. تو اللہ تعالیٰ کیا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اگر ہم ان پہ غور کریں، جو جتنی بھی آج کی ماشاءاللہ قرآن اسٹڈی ہے اس کے اندر بہت ہی سیریس ٹاپک پہ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں. اور یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہم دنیا میں لگتا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ ہمیشہ کی ہے، انسان یہ سمجھتا ہے دنیا میں، لیکن ذرا اپنے آباء و اجداد کو دیکھیں، اپنے گرینڈ پیرنٹس کو دیکھ لیں، اگر وہ زندہ ہیں تو ان کے پیرنٹس کو دیکھ لیں، جا چکے ہیں دنیا سے. آئے دن کوئی نہ کوئی جاتا رہتا ہے. تو ہر شخص کا جو ٹائم ہے وہ ویری ویری لمیٹڈ ہے. اور یہ بات سمجھانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہی ہے کہ غور کرو، یہ قرآن کے الفاظ ہیں. اور ماشاءاللہ میں انہی آیات کو ڈیورنگ دا قرآن اسٹڈی میں جو ریگولر ٹرانسلیشنز میں ہیں جا کے میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کیسے ٹرانسلیٹ کیا، تو بات آنیسٹلی سیم چیز پہ بات ہو رہی ہے، ایگزیکٹلی ورڈ بائی ورڈ سیم، آلموسٹ سیم ایریا میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں. تو کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی آپ اس قرآن کو فالو کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، اینی ٹرانسلیشن آپ اٹھا کے دیکھ لیں، بات جو ہے وہ سیم ٹاپک پہ ہو رہی ہے. ماشاء اللہ، پریز گاڈ. دوسرا یہ 28 کے اندر جو اس کی ہیڈنگ ہے، وراثت میں ملنے والی تمام معلومات کی جانچ کریں. یہ ایک طرح سے ہمارے لیے سو امپورٹنٹ ہے کہ ایون ماشاء اللہ آئی فیل دیٹ وے کہ ایون اف آئی ایم رانگ مے گاڈ forgive me، like ایون somebody اگر کوئی بندہ خالص فرما برداری میں بھی پیدا ہوتا ہے نا، تو اس کو خود کو تو نہیں پتہ نا کہ حقیقت کیا ہے. اب ایک بچہ کسی فرما بردار کے گھر میں پیدا ہوا ہے اور واقعی وہ فیملی خالص اللہ کی عبادت کر رہی تھی، لیکن اس بچے کو تو نہیں پتہ نا. تو ہر انسان پہ یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ غور و فکر کرے. یہ نہیں کہ بلائنڈلی، اس کو تو نہیں پتا کہ اس کے پیرنٹس صحیح ہیں یا غلط ہیں. ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے بیسک پہ ریسرچ کر کے غور کر دیکھیں کہ میرے پیرنٹس صحیح بھی ہیں کہ نہیں. اور اسی ریسرچ میں
انسان بہت چیزیں لرن کرتا ہے بیسکلی، کوئی یہ فالتو میں نہیں چاہتی. اور انسان کا کیس اور اسٹرانگ ہوتا ہے اس بات کو لے کے کہ ایون دو کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ماں باپ واقعی فرما بردار ہیں کہ نہیں. ہم جنرلی تو ہم یہی بولتے ہیں جیسے اگر کوئی شخص فرما بردار ہے اس کا بچہ ٹھیک ہی ہوگا، لیکن اس بچے کو تو نہیں پتا نا. تو اور ایک ورس ہے وہی میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں رفلی کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ ڈفرینٹ مطلب ریلیجن کو اسٹڈی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، لائک کیونکہ ان کا دماغ اوپن ہے، وہ ایک باکس کے اندر نہیں ہے، وہ دے آر سرچنگ کہ حقیقت کیا ہے. وہ حقیقت پہ پہنچنے کے لیے وہ جس مذہب میں پیدا ہوئے ہیں اس کو اب آپ دیکھ لیں کہ جو شخص جس مذہب میں پیدا ہوتا ہے وہ اسی کو فالو کرتا ہے. ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، اور اس کو ایسا کانفیڈنس ہوگا کہ میرا مذہب بھی ٹھیک ہے. اگر کوئی ہندو مذہب میں ہے تو اس کو ہوگا کہ میرا مذہب بھی ٹھیک ہے، لیکن دوسرا بندہ اس کو دیکھے گا، بولے گا یہ تو بہت ہی عجیب سا مذہب ہے، اور وہ جو ہندو ہے وہ آپ کے مذہب کے بارے میں سے بات کرے گا. تو آپ اٹھا کے دیکھ لیں کوئی بھی جس مذہب میں، اور اس کو لگتا ہے کہ وہی مذہب ٹھیک ہے. ہم نے بھی ایگزیکٹ سیم کیا ہے، ہم اپنے مذہب کو دیکھتے تھے، ہم سمجھتے تھے ہمارا مذہب ہی ٹھیک ہے. ایون ہماری فیملی میں شیعہ سنی ہر قسم کے لوگ تھے، اور ایون ان فقوں کے اندر ہر فقہ سوچتا تھا کہ میں ایون بچپن میں بھی میرے کزنز وغیرہ تھے، میں یہ سوچتا تھا کہ ہمارا فقہ ٹھیک ہے، یہ دوزخ میں جائیں گے. ایون ایک ریلیجن کے اندر بھی فقوں میں بھی بندہ سمجھتا تھا کہ میرا فقہ ٹھیک ہے، یہ اس فقہ کا بندہ رانگ ہے، رائٹ. تو وہ لوگ جو نکل کے اسٹڈی کرتے ہیں ڈفرینٹ ریلیجنس کو اور حقیقت پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں سچے دل سے، ایسے لوگوں کو کیا اللہ تعالیٰ مدد نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ آف کورس اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. ان کے دل میں نیت صاف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے مخلص ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لیڈ کرتے ہیں اپنی طرف، اور حق کے راستے تک پہنچتے ہیں. ماشاء اللہ. اور یہ دوسری بات جو ڈریس نائسلی فار دا مسجد، یہ بہت ہی اس کو دیکھ کے وہ موسیٰ کی وہ کہانی یاد آتی ہے، وہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ بچڑا ذبح کرو، تو وہ کہتے ہیں کیسا بچڑا، یہ بچڑا وہ بچڑا. اس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی انشاءاللہ اسٹوری شیئر کروں کہ ایک دفعہ وہ ایک شخص شارٹس پہن کے مسجد میں آ گیا، تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ سچا واقعہ ہے. تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ شارٹس پہن کے مسجد میں جمعے کے دن آنا یہ غلط بات ہے. تو میسنجر آف دا کووننٹ کے سامنے بات لائی گئی، اور ڈیورنگ آئی تھنک واز قرآن اسٹڈی بات کر رہے تھے. تو انہوں نے پتہ ہے بڑے ہی خوبصورت انداز میں اس سوال کا جواب دیا، نہ تو سوال کا جواب دیا لیکن ایک طرح سے اس کو بڑی وضاحت سے ایکسپلین بھی کر دیا. انہوں نے کہا کہ اچھا لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ شارٹس پہن کے آیا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاؤ ڈو یو ڈریس اپ فار دا مسجد. تو قرآن کا ورس پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ڈریس نائسلی فار ڈریس یو شیل بی کلین اینڈ ڈریس نائسلی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاؤ ڈو یو گاڈ سیز دیٹ ڈریس نائسلی فار دا مسجد. اوکے، لوگ یہ بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ ہاؤ ڈو یو ڈریس فار دا مسجد. ٹھیک ہے، گاڈ سیز ڈریس نائسلی فار دا مسجد، دیز پیپل آر سیئنگ ہاؤ ڈو یو ڈریس اپ فار دا مسجد. گاڈ سیز یو شیل سیکریفائی ہیفر، کہ تم بچڑا ذبح کرو. دیز پیپل آر سیئنگ کہ کون سا بچڑا ذبح کرو. تو انہوں نے بالکل پیرالل ان کی جو موسیٰ کی سٹوری اور اس کو بالکل پیرالل لے کے چلے کہ یہ لوگ آبجیکشن کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ڈریس نائسلی فار دا مسجد. ابھی صرف اس بات پہ آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی ونڈو دے دی ہے. اب ڈریس نائسلی، اب سفید کپڑے، قمیص شلوار پہن کے چلے جاؤ، پینٹ شرٹ پہن کے چلے جاؤ، کوٹ پہن کے چلے جاؤ، کپڑے صاف ہوں، ان پہ کوئی دھبا وبا نہ ہو، کلین ہوں، اچھے لگ رہے ہوں. بیسک ایک جنرل ونڈو اللہ تعالیٰ نے دے دی. جیسے وہ ہالووین پارٹی ہو نا، تو کہتے ہیں کہ ڈریس فار دا ہالووین پارٹی. اب ہر ایک کو پتہ ہے کہ آپ کسی بھی کاسٹیوم میں چلے، اس کے آپ کی اچھی خاصی بڑی ونڈو ہے. اگر بندے نے پوچھنا شروع کر دیا ہاؤ وچ کائنڈ ڈریس، یہ وہ، پھر بندہ ایک تو نیرو کرتے کرتے اپنے لیے وہ کنڈیشن اتنی سخت کر دے گا. اور ناٹ اونلی دیٹ، اللہ تعالیٰ کی جو سسٹم ہے ان کے اندر انسان کا لیول گرتا چلا جاتا ہے. ایوری کوشچن میں آپ اپنا لیول گراتے چلے جاتے ہو. سپوز کر لو اگر یہ بات ہو رہی ہوتی ہے، سپوز کر لیں ابھی وہ کمیونٹی کہتی ہے کہ ہاؤ ڈو یو ڈریس اپ فار دا مسجد، اور میسنجر آف دا کووننٹ کا خدا کے ساتھ ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے سپوز کر لیں اب یہ سینریو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹیل دیم ٹو ویئر اے سوٹ. اب وہ کہیں، پھر وہ کمیونٹی کہے گی واٹ کائنڈ آف سوٹ. ہم تو بہت سارے سوٹ ملتے جلتے ہیں، وہی موسیٰ کی سٹوری چل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے مرون رنگ کا سوٹ پہن کے آؤ. پھر وہ کئی کمیونٹی، بہت سارے میرون سوٹ آپس میں ملتے جلتے ہیں، ہمیں ذرا اور وضاحت کر کے بتا دیں. تو پھر اللہ تعالیٰ سے حکم آئے گا کہ مرون نہ زیادہ لال ہو، نہ زیادہ
اورنج یا پیلا ہو، درمیان راستے کا ہو، اور اس کے ساتھ آپ نے بلو رنگ کی ٹائی لگانی ہے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا. اب دیکھیں اس کمیونٹی نے اپنے لیے کتنی مشکل کھڑی کر دی اب ان کو ایوری ٹائم مسجد میں آنے کے لیے وہ اسپیسیفک سوٹ پہننا پڑے گا. اینڈ ناٹ اونلی دیٹ، اللہ تعالیٰ کے جو سسٹم میں اپنا لیول کتنا لو کر دیا، رائٹ، اپنے لیے مشکل پیدا کر کے. اسی لیے تو ہم لوگ مطلب اس بات پہ اتنی زور دیتے ہیں کہ جو چیز ہم قرآن میں جیسے پڑھتے ہیں بس لے لو اور چل کوئی کوشچن نہیں کرو. کوشچن کرو گے تو الٹا اپنے لیے مصیبتیں کھڑی کریں گے ہم. جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وقالوا سمعنا وأطعنا، کہ انہوں نے سنا اور انہوں نے اطاعت کی، بات ختم ہوگی. اللہ تعالیٰ نے جو سمپل 4 سٹیپ ہمیں وضو کے دیے، ہم کون ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہم آبجیکٹ کریں گے؟ یا اللہ کیا ہم یہ پرافٹ محمد پہ لگاتے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے کہا تھا کہ منہ کلی کرنا تو اچھی بات ہے، وائی ڈونٹ وی ڈو دیٹ ٹو؟ کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ 4 سٹیپ ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ پرافٹ نے آبجیکٹ کیا ہوگا کہ ہاں منہ دھو سکتے ہیں، ہاں آنکھوں ناک میں پانی ڈال سکتے ہیں، ہاں دائیں ہاتھ سے کریں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی سمپل 4 سٹیپ کا وضو دے دیا. آپ وہ میسنجر آف دا کاور نے ویڈیو میں کتنے خوبصورتی سے اس کو کر کے دکھایا کہ صرف منہ دھو لیا آپ نے، ایک دفعہ دھویا، 2 دفعہ، ہم لوگ 3 دفعہ دھوتے تھے. مطلب جو ہمارا سسٹم تھا سیدھے ہاتھ سے دھونا، 3 دفعہ دھونا، ایک ایکشن جو ہے وہ ایڈ ہوتا چلا جا رہا ہے. اب وہ کلی کرنا کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں بولا. اب انسان دیکھیں وہ ایک اتنا پاکیزہ عمل جو کانٹیکٹ پیئر کا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو یہ وضو کر کے آؤ، یہ 4 سٹیپ ہیں. اب دیکھیں وہ اتنا امپورٹنٹ ایکشن ہے ہماری بھلا کے لیے. جو صلات جو ہے وہ ہمیں لٹرلی ہمارے لیے ایک جو ہے مین سورس آف نیوٹریشن ہے ہماری سول کے لیے، دی الٹیمیٹ مین سورس آف نیوٹریشن اور اس کو کرنے سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے جو سٹیپس بتائے ہمیں، اگر ہم نے اس پہ دھاندلی کر دی، غور کریں، اس کے اندر ہم نے چیزوں کی ملاوٹ کر دی جس کے لیے ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے، نو پروف وٹس ایور، اور پھر کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہماری فرسٹ آف آل کانٹیکٹ پہ ایکسیپٹ بھی کی جائے گی؟ جب ہم لوگ بات کریں گے اللہ تعالیٰ تو بیچ میں پردہ ڈال دیں گے، مجھے بات ہی نہیں سننی اس کی. ایون جسٹ فار سیکنڈ، مے بی اٹس رائٹ، مے بی اٹس رانگ. وہ 4 سٹیپ جو بندہ اتنے پہ آ کے بات کرے، مے بی 4 سٹیپ رائٹ ہیں یا رانگ ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آپ نے وہ چیز کو غلط کر دیا تو دیر از اے چانس کہ آپ کی کانٹیکٹ پہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے پاس ویلڈ پروف ہے تھرو دا قرآن کے اونلی 4 سٹیپس، اور دوسری طرف ہمارے پاس کوئی ویلڈ پروف نہیں ہے، اور ہر فقہ جو ہے اس کے اپنے اپنے وضو ہیں. تو ڈو یو تھنک فار اے سیکنڈ کہ میں کیوں نہ سیفر سائڈ پہ چلوں؟ لیٹس جسٹ فالو دا قرآن بیکاز دیٹ از ویریفائڈ. ادر دین اگر میں فالو دوسری کروں گا، ہمیں تو ماشاء اللہ پریز بی ٹو گاڈ آفٹر دا میریکل آف 19 اینڈ ایوری تھنگ اٹس ہمیں تو لائک 100% لائک شیور ہے کہ دس از واٹ وی سپوز ٹو ڈو. لیکن ایون آن دا اگر جسٹ فار دا سیک آف آرگیومنٹ اگر ہم لوگ بات بھی کریں تو ناٹ آن ٹیکنگ ایدر سائڈ، لیکن سیفر آپشن وڈ بی کہ بندہ بولے کہ نہیں یار قرآن کو فالو کر لو. Praise be to God. The main also the point is when God says something، اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کو آسان بنایا. اللہ تعالیٰ کو ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. God wants to make ہماری زندگی کو بہت آسان بنانا چاہتے ہیں، اور یہ شیطان جو ہے جو ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ جان بوجھ کے ہمیں ہر جگہ پہ پھنساتا ہے، اور ہمارے دین کو بھی اس نے اتنا کمپلیکیٹڈ، اتنا مشکل کر دیا، اور ناٹ اونلی مشکل کر دیا، اس میں شرک ڈوبا ہوا ہے وہ ہمارا جو مذہب ہے، اور وہ ہمارے اوپر الٹا ہنس رہا ہے. All praise be to God. ماشاء اللہ.